حضرت عبداللہ بن مبارک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم مجھے جنت کے رفیق اس دنیا میں ملا دے۔ رب کریم کائنات نے الہامی انداز میں یا خواب کے ذریعے میں اسے بتایا کہ فلان جگہ چلے گا اور وہاں ایک میمونہ نام کی عورت ہے، وہ تیری جنت میں رفیق۔ اب حضرت تشریف لے گئے، پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ دیوانی پاگل ہے، بکری چراتی ہے، وہاں پر ہے۔ آپ گئے، دیکھا تو وہ نماز پڑھ اور اس کی بکریاں اور بکریوں کے ساتھ بھیڑ کے ساتھ بھیڑیا بھی۔ اب بھیڑیا آپ کو پتا ہے بکریوں کا دشمن ہے، درندہ ہے، وہ دیکھے تو وہ نماز پڑھ رہی ہے اور وہ آپس میں کھیل رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بھیڑ اور بکریاں، یعنی شیر اور بکری، ایسا نہیں ہوتا، چوہا اور بلی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اگر رہ جائیں تو پھر بڑا کوئی کمال ہو۔ خیر انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ عبداللہ بن مبارک وعدہ تو وہاں ملنے کا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ حیران کہ میرا نام تمہیں کس نے بتایا؟ اب یہ اور حیران ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے آسان جملہ کہا، کہنے لگی کہ میں نے اپنے آپ کو پہچانا۔ تو پھر کہا جب میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو خدا کو پہچان لیا، جب خدا کو پہچان لیا تو پوری کائنات میرے سامنے آ گئی۔ اب اس نے دوسرا سوال، یہ بکریوں میں اور یہ بیڑیا میں، یہ شیر اور بکریوں میں دوستی کب سے ہو گئی ہے، تعلق اور پیار کب سے ہو گیا ہے؟ تو میمونہ نے ہنس کر کہا کہ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے تو بھیڑیا اور بکریوں میں صلح ہو۔ تو اللہ سے جب تمہاری صلح ہو جائے، اللہ سے تمہارا تعلق ہو جائے، اللہ سے تم راضی ہو، اللہ راضی ہے پر ہم راضی نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہ ابراہیم بن ادم دعا مانگتے کہ یا اللہ تو راضی تھی من، یا اللہ تو راضی تھی من، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا ابراہیم بس کر، کہا کہ دعا مانگ رہا ہوں کہ رب راضی ہو جائے۔ رب راضی بتا تو کب راضی ہوگا؟ تو راضی ہے؟ ایک مکان ہے تو دوسرا، ایک بیوی ہے تو دوسرا، ایک بچہ ہے تو دوسرا، 1000 تنخواہ ہے تو 2000، یہ بتا کہ تو کب راضی ہے؟ میرا رب تو راضی ہے۔ رب پہ راضی ہونا بڑا مشکل کام ہے کہ رب کی رضا پر راضی ہونا اور رب کی عطا پہ راضی ہونا، کہ عطا پہ ہم راضی ہوں تو اسی طرح رضا پہ راضی ہوں۔ یہ طریقہ کار ہمارے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ صرف یہ کہ پیر صاحب آ گئے تو اس کے ہاتھ چوم لو اور اسے تعویذ لے لو، اسے دم کرا لو، بس اسی لیے پیر پکڑ لو اور کوئی کام نہیں۔ پیر خود پریشان، پیر کے خود مسائل ہوتے ہیں۔ پیر خانے کا مقصد کیا ہے کہ معرفت الہی، مکتوبات ربانی مجدد الثانی فاروق مصطفی رحمۃ اللہ علیہ نے 536 خطوط لکھے، یہ لکھا کہ معرفت الہی، اللہ کی پہچان ہو جائے۔ جس رب نے تمہیں بنایا، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے تمہیں بھیجا، تو آج ہم اللہ سے دور ہیں، رسول اللہ سے دور ہیں، اور یہ یاد رکھیں نہ اللہ تم سے دور ہے نہ رسول تم سے دور ہے۔ اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور میرا مصطفیٰ کریم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب قریب تم ہو، دور تم ہو یا وہ تو قریب ہے، تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ہر بندے کے لیے میں نے تو بڑی دعائیں مانگی تو اللہ میری سنتا نہیں۔ اچھا تو اللہ کی بڑی سنتا ہے، تو اللہ کی سنتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کو نہیں، اس کی نہیں مانتا۔ رسول اللہ کو مانتا ہے، اس کی نہیں مانتا۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم نماز پڑھتے 5 وقت، رزق اللہ کا کھاتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے؟ نماز ہم نہیں پڑھتے۔ نبی کے غلام اپنے آپ کو کہتے، درود پاک ہم کتنا پڑھتے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہم کب اپنے آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ ہم نبی کے غلام ہیں؟ کب ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں؟ روزگار ہم نہیں چھوڑتے، کہاں ملے جہاں ملے ہم نہیں چھوڑتے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ غیر مولوی، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، لیکن کبھی ہم نے اللہ کے لیے بھی وقت نکالا، رسول اللہ کے لیے بھی وقت نکالا؟ یہ ضروری ہے۔ ہمارا مقصد روزی کمانا نہیں ہے،
ہمارا مقصد دنیا میں رہنا نہیں ہے، ہمارا مقصد دنیا میں عیش و عشرت نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم میری پہچان ہو، میں نے تمہیں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ آج ہم اللہ کی کتنی عبادت کرتے، روزی کتنی کماتے، جتنی روزی ہم کماتے کیا اتنی ہم عبادت کرتے؟ جتنی روزی ہمیں اللہ دیتا ہے کیا اتنی ہم نے شکریہ ادا کیا؟ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ معرفت الہی، رسول اللہ کی غلامی ہمارے اندر آ جائے، سب سے بڑی کامیابی ہے یہ، دین و دنیا میں کامیابی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نبی کے غلام بنیں گے تو دولت بھی ہوگی، مال بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کا غلام بھوکا مرے گا۔